اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں کی ذمہ داری کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ والدہ کی ذمہ داری صرف حمل، ولادت اور دودھ پلانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری میں بچے کی صحیح تربیت، اخلاقی رہنمائی اور روحانی ترقی بھی شامل ہے۔ عورت پر شادی کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اہم اور نازک ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اگرچہ باپ پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن اس سلسلہ میں ماں کا جو کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی حیثیت ثانوی درجے کی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور تعلیم گاہ ہوتی ہے۔ پھر بچے کو ماں سے دن رات کے 24 گھنٹے میں اکثر اوقات وقت گزارنا ہوتا ہے، جبکہ باپ کے ساتھ بہت کم وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اس لیے عورت پر بچوں کی تعلیم و تربیت کی یہ نازک ذمہ داری باپ سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرز پر کرے کہ وہ قوم اور ملت کے بہترین شہری بن سکیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس بچہ ہو تو اسے اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت دو، کیونکہ تمہاری تعلیم اس کے لیے بہترین ورثہ ہے۔ اس حدیث میں والدین، خاص طور پر ماں کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت دینے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ اس کا اثر زندگی بھر بچے پر رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے اور ان کے لیے اچھے اخلاق کی بنیاد ڈالے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث میں والد اور والدہ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے اچھے اخلاق کی تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں مثبت اثرات ڈال سکیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دے اور ہر اچھی عادت، ہر اچھے اخلاق ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ شوہر کے ذمہ چونکہ اپنے بیوی اور بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اکثر وقت گھر سے باہر گزرتا ہے، جبکہ بیوی سارا دن گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے شوہر کے مقابلے میں بیوی زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پر توجہ دے، بلکہ دین اسلام نے بیوی کو گھر میں رہنے اور شوہر کو اہل و عیال یا خاندان کے اخراجات کما کر لانے کا جو مکلف بنایا ہے، اس کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے پوری طرح فارغ رہے، کیونکہ اگر بچوں کو ماں کی گود سے اچھی تربیت نہ ملے تو اس کا سارا اثر ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔